बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम वलहु शुक्र अला मा अलहम वस्सनाउ बिमा क़द्दम मिन उमूम निअमिन इब्तदाअहा वसुबूग़ अला इन असदाहा व तमाम मिननिन वालाहा जमअनिल इहसाء عددها والنأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آواز بلند صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس کے لیے جو اجر رسالت ادا کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے اور سرکار ابوالفضل عباس سرکار وفا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا جس کا نشان ہے 96۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، اللہ ایسے لوگوں کے لیے جن میں یہ دو کوالٹیز ہوں، ایک ایمان مضبوط ہو اور ایک عمل کے حوالے سے شائستہ عمل رکھنے والے ہوں، اچھا عمل رکھنے والے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، ایسے لوگوں کے لیے جو مؤمن ہوں اور عامل صالح ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں، اللہ ان کے لیے ود کو قرار دے گا۔ اب یہ ود کیا شے ہے؟ علماء اہل سنت نے بھی، اسی طرح شیعہ علماء نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا کہ ود کا معنی ہے محبت، اور 3 قسم کی کم سے کم تفسیریں یہاں سامنے آئی۔ سب سے پہلا معنی جو ایمان لے کر آئے، جو نیک عمل بجا لائے، اللہ ایسے شخص کے لیے دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت کو قرار دیتا ہے۔ آپ اگر مومن بن جائیں، آپ اگر نیک کام کرنے والے بن جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا سورہ مریم میں کہ میں تمہاری محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر ود کو محبت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے، یعنی جو ایمان لے کر آئے گا اور عمل صالح انجام دے گا، اللہ اس سے محبت کرنے والوں کو قرار دے گا، اللہ اس کے کچھ ایسے دوست قرار دے گا جو اس سے محبت کریں گے۔ اور تیسری اور آخری تفسیر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اللہ یہاں پہ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے خود محبت کرنے والا بن جاؤں گا۔ یہ 3 تفسیریں ہیں، پوری توجہ رکھیے گا اس آیت مجیدہ کے پیغام کی طرف
بہت سارے لوگ ہیں ان کو جب آیات مجیدہ سنائی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان آیات مجیدہ میں ذکر اہل بیت پوشیدہ ہے، ان آیات مجیدہ کا شان نزول محمد و اہل بیت سے محمد علیہ السلام ہے، علی و اولاد علی ہے، وہ تعجب سے کہتے ہیں شاید یہ علی والے، یہ علی سے محبت کرنے والے، یہ منبر حسین پر بیٹھنے والے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے علی کو کسی نہ کسی آیت سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے جملے نہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ عالم اسلام کے ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا کہ یہ آیت امیر کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ طبرانی نے اپنی اوسط میں لکھا کہ یہ آیت امیر کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور بڑے بڑے اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے اپنی اپنی اردو، عربی، فارسی تفاسیر میں یہ لکھا کہ یہ آیت امیر کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایک ایسے عقلی، لاجیکل اور عام فہم انداز میں گفتگو کی جائے کہ ہر بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ آیت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ آیت کا پیغام یہ ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام انجام دیے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت کو قرار دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ آپ عالم اسلام کے کسی مولوی سے پوچھئے کہ بھئی یہ آیت سورہ مبارکہ مریم کی 96 نمبر کی آیت کیا کہہ رہی ہے، تو سب آپ کو یہی بتائیں گے۔ آیت پورے عالم اسلام کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ تم مومن حقیقی بن جاؤ، تم اپنا عمل اچھا کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے والوں کو پیدا کر دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ وہ تفسیریں ہیں جو تمام علماء اسلام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ میں پھر سے جملوں کو دہرا رہا ہوں، جب آپ آیت کی تفسیر پوچھیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر تم مومن حقیقی بنے، ایمان لے کر آئے، تم نے نیک عمل انجام دیا، تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تعجب ہے ان لوگوں کو جو یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایمان لائے، کوئی بھی عمل صالح کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی معاشرے کا کوئی بھی فرد، آج ہم اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کے کسی بھی محلے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور 5 وقت کا نمازی بنتا ہے، اپنے عمل کو اچھا کرتا ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری محبت محلے والوں کے دل میں ڈال دوں گا، شہر والوں کے دل میں ڈال دوں گا۔ جب تمہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ وہ ہستی جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا کہ علی جو ہے وہ کل ایمان ہے، اور علی کی ایک ضربت، علی کا ایک وار ایسا ہے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو اگر اس کی محبت اللہ کائنات کے دل میں نہ ڈالے تو کس کی محبت ڈالے گا؟ یا علی۔ یہ وہ آسان سی تفسیر ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن بہرحال جو خوش عقیدہ ہے، جو ایمان حقیقی دل میں رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان سب نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس بات کو واضح طور پہ لکھا کہ یہ آیت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا، ایک مرتبہ قال النبی علی صلوات اللہ وسلامہ علیہما، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ کہا، یا علی قل، اے علی یہ کہو، اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودہ۔ بار الہ، تو اپنی جانب سے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی نقل کر رہے ہیں تفسیر در منصور میں، تو اپنی جانب سے میرے لیے ایک خاص منصب قرار دے، اور بار الہ تو اپنی طرف سے ایک محبت قرار دے، اور مومنوں کے دلوں میں میرے لیے مودت کو قرار دے۔ جیسے ہی علی نے دعا مانگی، جبرائیل امی یہ آیت لے کر نازل ہوئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب عجیب یہ ہے کہ علماء اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں نقل کیا ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ دیکھیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرے۔ ایک اور طریقے سے یہ روایت آئی، حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ کس کا ارشاد گرامی ہے؟ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی سے محبت عبادت ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، عالم اسلام کے ایک بڑے راوی ہیں جن کا نام ہے ابو ہریرہ، اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، اذا احب اللہ العبد فنادى فی السماء،
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو آسمانوں میں ندا دیتا ہے اور کہتا ہے یا جبرائیل انی احببتہ فاحبہ، اے جبرائیل میں نے اس بندے سے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو اور اعلان محبت کرو۔ تو جبرائیل آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں کہ اے آسمان والو، فلاں بندے سے اللہ نے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ روایت اسے صحیح مسلم نے بھی نقل کیا، صحیح بخاری نے بھی نقل کیا، اس کا مطلب روایت سے معتبرہ ہے، عالم اسلام کا اس پر اعتبار ہے۔ تو اس روایت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ اگر کسی بندے سے پیار کرے تو آسمانوں میں یہ آواز لگاتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے پیار کرو، اور آسمان والوں میں اعلان کرو کہ وہ سب بھی اس سے پیار کریں۔ اب میں کیا کروں، عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ نبی اکرم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ رکھا ہوا تھا اور میرے نبی نے دعا مانگی، بار الہ کسی ایسے کو بھیج دے جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ تو ایسے میں علی ابن ابی طالب آئے اور اس پرندے کو جو بھنا ہوا تھا نبی کے ساتھ کھایا۔ تو اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ سب سے زیادہ جو محبوب ہے رب کو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اس روایت کو اگر ذہن میں رکھا جائے، جس روایت نے یہ کہا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے تو آسمانوں میں ذکر کرتا ہے اس کا، جبرائیل سے کہتا ہے اس سے محبت کرو، آسمان والوں کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ سب اس سے محبت کرے، تو اگر زمین پر کہیں علی علی سنائی دے تو سمجھ جانا یہ آسمان والوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ آسمانوں میں بھی علی کا ذکر ہوتا ہے، زمینوں پر بھی علی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب کی محبت کائنات کے ہر اچھے انسان کا وتیرہ ہے۔ اسی لیے روایات میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والا ہے، اللہ نے اس کی ولادت میں ایک محبت اہل بیت رکھ دی ہے۔ اللہ نے اس کی ولادت کو ایسے قرار دیا ہے، یعنی اس کا ابتدائی امر جو ہے، بالکل ابتدائی سلسلہ، اسے اتنا پاکیزہ بنایا، اسے اتنا بہترین بنایا کہ یہ محبت اہل بیت کو آگے لے کر چل سکے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت خاصہ ہے۔ آج ہر انسان اس بات کا طالب ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں، لوگ مجھ سے محبت کریں۔ یہ دنیا ہی لائکس کی دنیا ہے، فالوئنگ کی دنیا ہے، فالو کرو مجھے، لائکس کرو، اتنا مجھے شیئر کرو، اتنا مجھے کمنٹس کرو۔ سوشل میڈیا نے ہمیں ان کاموں پہ لگا دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنا عمل اچھا کر لو، تم اپنے عقیدے کو پختہ کر لو، میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ آج کی دنیا، جس دنیا میں اور آپ رہتے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز شیئر ہو رہی ہے بہت زیادہ تو لوگ اس سے محبت بھی کرتے ہو۔ بعض اوقات نفرت کی بنا پر بھی کچھ چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے دیکھنے والے، کمنٹ کرنے والے زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے۔ لہٰذا یہ مجازی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ فی زمانہ لوگوں کا کسی کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا دلیل محبت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا، تم اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، تم اپنا عمل اچھا کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ اور یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا ہونا، یہ ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی بات ہے جو پسندیدہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، تو اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے انبیاء کو پسند ہے۔ اگر ہم قرآن کا مشاہدہ کریں، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کریں، سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں۔ آیت کا نشان ہے 137، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اور الہ میں نے اپنی ذریت، اپنی نسل کو ایک ایسی وادی میں لا کے چھوڑ دیا ہے جو وادی بے آب و گیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی نسل حضرت اسماعیل کو اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ رہے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، ایک ایسا صحرا، ایک ایسا چٹیل میدان جہاں پہ پانی کا تصور نہیں، جہاں اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے چاہے زمزم وجود میں آیا، جہاں دور دور تک پانی نہ ہو، جہاں دور دور تک آب و دانہ نہ ہو، ایسے مقام پر چھوڑتے وقت ابراہیم نے دعا مانگی، بار الہ میں اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے خانے کے پاس، تیرے گھر کے پاس، بار الہ نے نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت کے جملے ہیں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بار الہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ابراہیم کی دعا ہے اپنی نسل کے لیے۔ اس کا مطلب یہ چیز مانگنا پروردگار سے، اللہ اکبر، کیا چیز مانگنا؟ یہ چیز مانگنا کہ لوگ محبت کریں،
میری نسل سے محبت کریں، میری اولاد سے محبت کریں. یہ انبیاء کا سلیقہ ہے، یہ انبیاء کا وتیرہ ہے. اب سوال ہے، سوال کا جواب دوں گا اور گفتگو آگے بڑھ جائے گی. بات اتنی سی ہے کہ دنیا میں جتنی مجلسیں ہوتی ہیں، ہر مجلس میں ذکر علی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے اور عالم اسلام مسلسل یہ سوال کرتا ہے کہ تم اتنا ذکر علی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں دوسرے نظر کیوں نہیں آتے؟ تم دیگر اصحاب کرام کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، ہم صحابہ کرام جو نبی کے چہیتے ہیں، جو واقعاً امیر کائنات سے محبت کرنے والے ہیں، جو رسالت کا احترام کرنے والے ہیں، ہم ہر ایک کا احترام کرتے ہیں ان شرائط کے ساتھ. کوئی اگر منافق نہ ہو، کوئی اگر گستاخ رسول نہ ہو، کوئی اگر امیر کائنات کا گستاخ نہ ہو، ہم اس سے محبت کرتے ہیں بلا تفریق. ہر صحابی ہمارے لیے محبوب ہے. لیکن اس سوال کا جواب کہ آپ علی علی کیوں کرتے ہیں، آپ ممبر سے ذکر علی کیوں کر رہے ہیں، جواب اتنا سا ہے کہ ہم اس معاملے میں سنت رسول کا اتباع کرتے ہیں اور حکم رسول ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی فی سالانہ کسی ایک مجلس کو علی کے ذکر سے زینت دے دینا، بلکہ کہا تھا تمہاری جتنی بیٹھکیں ہیں، جتنی مجلسیں ہیں، جب کبھی بیٹھو، جب کبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھو تو علی کا ذکر ضرور کرنا. علی کا ذکر باعث زینت مجلس ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. تو ہم سیرت رسول پر، سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. اور اگر پھر کوئی پوچھے کہ بھئی علی سے محبت کا اتنا چرچا کیسا، علی سے محبت پہ اتنا شور کیسا، یہ نعرہ حیدر کرار کیوں لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس محبت کی اتنی تبلیغ، اس کو پرچار اتنا کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے اس لیے کہ تمام اصحاب کرام میں جتنی مظلوم ہستی علی ابن ابی طالب کی ہے، کوئی ہستی اتنی مظلوم نہیں ہے. سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، نزل الابرار میں علامہ بدخشانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ ایک مقام سے گزرے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو جب وہاں لوگوں نے علی ابن ابی طالب کو گزرتا ہوا دیکھا تو اپنی باتوں کو روک لیا، خاموش ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ بات اتنی بری لگی، مسجد میں آئے، صحابہ کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا ما بال اقوام قطعوا احادیثهم حینما رأوا رجلا من اہل بیتی. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنی باتوں کو ترک کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں جب میرے گھر والوں میں سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں. یہ ان کا ایسا بغض تھا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے، کچھ لوگوں کا، کچھ منافقوں کا، جو رسول کو پسند نہیں آیا. تو ہستی علی ابن ابی طالب کی عالم اسلام میں مظلوم واقع ہوئی ایسے لوگوں کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ جس قدر ہو سکتا ہے آپ علی کے فضائل پڑھیے، آپ لوگوں کو بتائیے علی کا مقام کیا ہے، آپ لوگوں کو بتائیے حب علی عبادہ، آپ لوگوں کو بتائیے ذکر علی عبادہ، آپ لوگوں کو بتائیے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، آپ لوگوں کو بتائیے النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس رستے پر علی جا رہے ہوں اس رستے پہ جانا عبادت ہے. غدیر کے میدان میں نبی نے اعلان کر کے بتا دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یہ اعلان مولائیت امیر کائنات، یہ مولا بنایا گیا، یہ آقا بنایا گیا، یہ اس لیے بنایا گیا آقا ہوتا ہی وہ ہے جس کی کائنات اطاعت کرے، جس کے پیچھے کائنات چلے، سر تسلیم کرے، سر تسلیم کو خم کر دے. جب سر تسلیم خم ہوگا کس کے سامنے؟ رسول کے جانشین کے سامنے، رسول کے وصی کے سامنے، رسول کے خلیفہ کے سامنے. جس رسول نے علی ابن ابی طالب کے اتنے فضائل پڑھے کہ لوگوں نے یہ جملے کہنے شروع کر دیے یا رسول اللہ آپ کو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر، یہ جملے رسول سے کہے گئے ہیں. تو آج اس دور میں علی والوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اتنا علی علی کیوں کرتے ہو، یہی جملہ تو رسول سے بھی کہا گیا تھا کہ علی علی آپ اتنا کیوں کرتے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے رسول نے ذکر علی کو ترک نہ کیا، بلکہ حجۃ الوداع جو آخری حج تھا، عالم اسلام کا اس پر اجماع ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں نبی نے پھر سے اعلان کیا کہ معاشر الناس فضلوا علی فانہ فضلہ اللہ
لوگوں علی کو فضیلت دو، علی کے فضائل پڑھو، علی کے فضائل کا ذکر کرو، کیونکہ علی کو فضائل اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے۔ علی کے فضائل وہ فضائل ہیں جو رب کی عطا کردہ ہے، ان فضائل کو کسی عام مخلوق نے عطا نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کے فضائل ایسے ہوتے جو آپس میں بندر بانٹ کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں من تورا حاجی گویم تو مرا حاجی گو، لیکن یہ دلیل نہیں ہے کسی کی فضیلت رکھنے کی۔ دلیل یہ ہے کہ کسی کو اللہ یا اللہ کا رسول فضیلت دے دے۔ ہمیں عالم اسلام میں ایک ہی ہستی ایسی نظر آتی ہے جس کے فضائل پڑھتے پڑھتے نبی نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ علامہ حافظ سلیمان القندوزی الحنفی صاحب کتاب ینابیع المودہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، من ذکر فضیلتا من فضائل علی بن ابی طالب غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جس نے فضائل امیر کائنات میں سے کسی ایک فضیلت کو ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ اہل سنت عالم دین ہے، حنفی عالم دین ہے، اور ایک عالم دین جب ایک روایت کو کتاب میں نقل کر رہا ہے درجہ اعتبار دے کے معتبر سمجھتے ہوئے، میں آیت سے جوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو ایمان لے کر آئے اور جو عمل صالح کو انجام دے، میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا۔ اگر آج پوری کائنات میں چاروں طرف علی علی ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے نعرہ حیدری، حیدر کرار کا نام بلند ہو رہا ہے، لوگ علی علی کر رہے ہیں، علی کی محبت کے چرچے ہیں، نجف کا رخ ہو رہا ہے، نجف میں امیر کائنات کی زیارت کو لوگ جا رہے ہیں، تو یہ وعدہ الہی کی تکمیل ہے۔ یہ رب کا وہ وعدہ ہے جو مکمل ہو رہا ہے، جو اللہ نے سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں کیا تھا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے اور جو بھی عمل صالح کو انجام دے، میں رحمان، میں اللہ، میں رب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا۔ اور جب علامہ سیوطی نے لکھ دیا کہ یہ آیت نازل ہی شان علی ابن ابی طالب میں ہوئی ہے، تو اب بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جس کے بارے میں رب نے یہ وعدہ کر دیا ہو کہ اس کی محبت میں کائنات کے دل میں قرار دوں گا، اب اگر کوئی محبت نہیں کرتا اس کا مطلب اس کا اپنا برا نصیب ہے۔ اب اگر کوئی محبت علی میں کمی کر رہا ہے، یا کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جن کے سامنے جب ذکر کیا جاتا ہے امیر کائنات کا تو فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ بھی فلاں کا ذکر کیجئے، فلاں کا ذکر کیجئے، فلاں کا ذکر۔ ان کو ذکر علی ابن ابی طالب ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے۔ یہ وہ ناصبی ٹولہ ہے، یہ وہ دشمنان حیدر کرار کا ٹولہ ہے، یہ وہ خوارج کا ٹولہ ہے جنہیں جنگ نہروان میں امیر کائنات نے تحت تیغ کیا تھا، 9 بندے بچ گئے تھے۔ یہ ان کی باقیات ہیں، یہ دشمنان علی کی باقیات ہیں جو کہ تاریخ میں امیر کائنات کو برا کہتے رہے، گستاخیاں کرتے رہے۔ ان کی نسلیں ہیں جن کو آج علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ آپ جیسے لوگ جو کہ ذکر حیدر کرار سے محبت کرنے والے ہیں، آپ جیسے لوگ جو کہ علی کے ذکر کو عبادت سمجھنے والے ہیں، آپ جیسے لوگ جو محبت علی کو عبادت سمجھنے والے ہیں، یہ محبت امیر کائنات خود ایک دلیل ہے کہ دل میں ایمان ہے اور عمل میں کہیں نہ کہیں اچھائی ہے، ورنہ جس کے اندر نہ ایمان ہو نہ اس کا عمل اچھا ہو، اللہ کبھی بھی ایسے کہ دل میں علی کی محبت کو نہیں رکھتا ہے۔ یہ محبت علی کا ہونا خود ایک دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو اور ہمارے عمل کو پسند کیا ہے۔ اسی لیے عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کتابوں کی عناوین فقط مناقب علی بن ابی طالب، فضائل علی بن ابی طالب۔ کتنے اہل سنت علماء ہیں جنہوں نے فضائل امیر کائنات پہ کتابیں لکھی ہیں، ایک پوری تاریخ ہے۔ ہر شخص آ کے فضائل علی کیوں لکھ رہا ہے؟ سوال یہ ہے، تو جواب آپ کو حدیث نبوی سے مل جائے گا۔ میں چند مثالیں عرض کر دیتا ہوں۔ ابن عساکر جو تاریخ مدینہ دمشق لکھنے والا ہے، اس نے فضائل علی پہ کتاب لکھی ہے۔ ابن جوزی جس نے کتاب لکھی الموضوعات، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ موضوعات یعنی من گھڑت حدیثیں۔ جب یہ فضائل امیر کائنات کے باب میں پہنچے، علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے فضائل میں کتنی من گھڑت حدیثیں ہیں، کتنی حدیثیں گھڑی گئی ہیں، تو ایک کمال کا جملہ لکھا تو آپ سب کے دلوں کو خوش کر دے گا۔ وہ جملہ یہ تھا، فضائل علی صحیحہ کثیرہ، امیر کائنات علی بن ابی طالب کے فضائل میں صحیح حدیثیں اتنی ہیں کہ گھڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب تاریخ میں کچھ ایسے بھی رہے ہیں کہ جن کے لیے فضائل گھڑے گئے ہیں۔
علامہ ابن جوزی کے جملے نے بتا دیا کہ علی وہ ہستی نہیں جس کے لیے فضائل گھڑے جائیں، گھڑے ان کے لیے جاتے ہیں کہ جن کے کوئی فضائل ہوتے ہی نہیں ہیں، جس کو اللہ نے فضائل دی ہو، جس کے فضائل ساری زندگی رسول نے پڑھے ہو، ان کے لیے گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن جوزی کے جملے ہیں۔ بڑے بڑے دیگر علماء نے، علامہ ابن مغازی نے کتاب لکھی، امام کعبہ نے کتاب لکھی، بڑے بڑے دیگر علماء، حافظ محب الدین طبری نے کتاب لکھی، جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی، نہ جانے ایک پوری طویل فہرست۔ اگر میں فقط نام لیتا رہوں تو 20-25 منٹ گزر جائیں گے، لیکن پھر بھی نام رہ جائیں گے، نام مکمل نہیں ہو پائیں گے۔ وہ نام جن ناموں نے فقط کتابیں لکھی ہیں فضائل امیر کائنات پر۔ سوال یہ سارے کے سارے علماء کرام جن کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت ہے، اور الحمدللہ مملکت خدا پاکستان ہے جہاں پہ شیعہ ہو یا سنی سب مل کر ذکر امیر کائنات کی محفل سجاتے ہیں، امیر کائنات سے محبت کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم علی بن ابی طالب سے محبت کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء، بھائی ایک نے کتاب لکھ دی فضائل امیر المومنین پر، مناقب امیر المومنین پر، تو پھر دوسرے کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جواب حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، من کتب فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب استغفر لہ الملائکہ الی ان بقی لتلک الکتابۃ رسم۔ جب کوئی انسان فضائل امیر کائنات کی ایک روایت تحریر کرتا ہے، لکھتا ہے، جب تک وہ تحریر باقی رہتی ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جب تک تحریر باقی ہے تم اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہو۔ فضائل علی کو لکھنا بھی ذریعہ ہے کس کا؟ مغفرت کا ذریعہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام پہلے دن سے آج تک فقط یہی کام کرتے رہے کہ فضائل امیر کو لکھنا ہے، فضائل امیر کو بیان کرنا ہے۔ یہاں تک کہ بہت بڑے شافعی عالم دین ہیں، انہوں نے نبی کی جو حدیث ہے، من حفظ من امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا، جس نے میری امت میں سے 40 حدیثیں یاد کی، اللہ اسے قیامت کے دن فقہا میں محشور کرے گا۔ انہوں نے بڑے حسین جملے لکھے، یہ ایک اہل سنت عالم دین کے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں وہ 40 حدیثیں جس کو یاد کرنے پر نبی یہ صلہ دے رہے ہیں اور یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں فقہا میں مشہور کرے گا، پڑھے لکھے لوگوں میں مشہور کرے گا، وہ 40 حدیثیں بھی فضائل علی کی ہونی چاہیے۔ اگر انسان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا احاطہ کرے، ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ جس ہستی کے بارے میں نبی نے یہ کہہ دیا ہو کہ علی کے فضائل کو گننا ممکن نہیں ہے، میں اور آپ کہاں گن سکتے ہیں؟ جب فرمان مصطفیٰ آ گیا کہ علی کے فضائل کو گننا ممکن، اگر سارے جن و انس مل جائیں فضائل علی کو شمار کرنا شروع کرے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ نبی نے اتنے فضائل پڑھے، کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حسین ابن علی نے سوال کیا، اور یہ 9 محرم کا واقعہ ہے، خطبہ دیا میرے مولا حسین نے اور لشکر یزید کو خطاب کر کے سوال کیا، کہا مجھے اتنا بتاؤ، کیا تم جانتے ہو میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ اللہ کے رسول کا امامہ ہے؟ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، یہ رسول اللہ کا عصا ہے؟ جس گھوڑے پر میں سوار ہوں مرتجز، یہ رسول اللہ کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ یہ جو عبا ہے، یہ قبا ہے، یہ لباس ہے، یہ رسول عربی کا لباس ہے۔ حسین منی و انا من حسین، میرے بدن میں خون رسول کا خون ہے، میرے بدن میں گوشت رسول کا گوشت ہے۔ ہر سوال پر جتنے یزیدی تھے جو سن رہے تھے مولا کی گفتگو کو، وہ پکار کے کہتے رہے اللہم بلا، اللہم بلا، یعنی ہاں ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ یہ سارے سوالات حسین ابن علی کرتے گئے، اور دوسری طرف سے یزیدی کہنے لگے کہ ہاں ہم جانتے ہیں یہ رسول کا امامہ ہے، ہم جانتے ہیں رسول کا عصا ہے، ہم جانتے ہیں رسول کی سواری ہے، ہم جانتے ہیں آپ کے پاس رسول کی شمشیر ہے، ہم جانتے ہیں۔ جب سارے جوابات مل گئے، اب میرے مولا حسین نے پوچھا مجھے اتنا بتاؤ تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ جب تمہیں معلوم ہے میں نواسہ رسول ہوں، جب تمہیں معلوم ہے میری ساری نسبتیں یہ ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے جواب دیا بغضاً لابیک، یہ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ہم تیرے باپ علی کی دشمنی میں آئے ہیں۔ محبت علی کا پرچار اس لیے ضروری ہے کہ اگر ساری کائنات علی سے محبت کرنے والی ہو جاتی
تو کربلا پھر واقع نہ ہوتی، کربلا میں حسین ابن علی کا قتل نہ ہوتا، کربلا میں لوگ نواسے رسول کو پیاسا ذبح نہ کرتے۔ یہ تاریخ کا جملہ ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کربلا میں نواسے رسول کو اگر ذبح کیا گیا تو صرف اس لیے کیونکہ سامنے علی سے محبت کرنے والے نہیں، علی کا بغض دل میں رکھنے والے تھے۔ یہ جو 8 محرم الحرام کا دن ہے، اس کے حوالے سے مجلس منعقد کی گئی ہے، منسوب ہے سرکار ابوالفضل عباس سے۔ سرکار ابوالفضل عباس نے ہمیں درس مودت دیا، ہمیں یہ بتایا کہ علی و اولاد علی سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ سرکار ابوالفضل عباس کی مادر گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کی، دیکھو بیٹے عباس کبھی حسن و حسین سے آگے نہ چلنا۔ یہ ایک ماں کی تربیت ہے، یہ ایک ماں کا درس محبت ہے، یہ ایک ماں کی طرف سے درس وفا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالکن کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ وہ سیدہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ وہ مخدومہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، اور تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، تم ام البنین کے بیٹے ہو۔ ماں نے جب قدم رکھا ام البنین نے امیر کائنات کے گھر میں، تاریخ یہ بتاتی ہے علی کے گھر کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ یہ شرف لے کر آئی ہے کنیزی کا، میں اس گھر کی کنیز بن کر آ رہی ہوں۔ جس نے اپنے آپ کو سیدہ کی کنیز سمجھا، اس کے بیٹے کا نام ہے عباس۔ اللہ اکبر۔ علماء نے تواریخ میں یہ جملے تحریر کیے کہ عباس ابن علی سلام اللہ علیہ اگر نہ ہوتے تو حسین ابن علی کا مدینے سے نکلنا، مدینے سے مکہ جانا، پھر مکہ سے کربلا روانہ ہونا اتنا آسان نہ ہوتا۔ 28 رجب ایک رات کے اندر پورا قافلہ جس ہستی نے تیار کیا اسے عباس کہتے ہیں۔ ساتھ سے عباس مدینہ سے مکے کا سفر، مکے سے ساری وادیوں کو ایک کے بعد ایک طے کرتے ہوئے کربلا پہنچنا، کربلا میں خیمے لگانا، کربلا میں خیموں کو اٹھانا، دوسرے مقامات پہ شفٹ کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں ابوالفضل عباس کی ہیں۔ عباس کو مانگا کیوں گیا ہے؟ عباس کو علی ابن ابی طالب نے اپنے رب سے مانگا کیوں ہے؟ تاریخ اس کا جواب دیتی ہے واضح طور پر کہ مسلم ابن عقیل اور عباس ابن علی ابن ابی طالب، ان دونوں کی حکایت ایک ہی ہے۔ مسلم ابن عقیل بھی ناصر حسین، عباس ابن علی ابن ابی طالب بھی ناصر حسین، لیکن امیر کائنات نے جب مسلم کے بابا عقیل کو بلایا تو بلا کر یہ کہا تھا کہ عرب کے کسی ایسے بہادر قبیلے کی خاتون کا چناؤ کرو کہ جو ایک بہادر بچے کی ماں بن سکے، جو بچہ کربلا میں میرے حسین کا مددگار بنے۔ یہ عقیل کو پیغام تھا کہ عقیل جس طرح میں حسین کا مددگار ڈھونڈ رہا ہوں، تم بھی حسین کے مددگار کو تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ عباس کی شکل میں مددگار حسین ابن علی کربلا میں آن پہنچا۔ یہ 9 محرم کی رات ہے، 10 محرم کا دن ہے، مسلسل عباس ابن علی خدمت حسین میں مشغول ہے۔ جب عاشور کا دن آیا، ایک کے بعد ایک اصحاب حسین ابن علی شہید ہو گئے، انصار چلے گئے، اعوان چلے گئے۔ اب وہ مرحلہ آیا کہ جب بنو ہاشم کی باری ہے۔ بنو ہاشم کی جب باری آئی ہے، اللہ اکبر، اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے جب اس کا کڑیل جوان اس کے نگاہوں کے سامنے ذبح ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین ابن علی نے وہ منظر دیکھا کہ علی اکبر کو، 18 سال کے کڑیل جوان کو، صحرا میں کلیجے میں برچھی کھانی پڑی۔ حسین دیکھتے رہے، صبر کرتے رہے۔ حسین اپنی بہن زینب کے دونوں لخت جگر اون و محمد کو کربلا کے میدان میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا، صبر کرتے رہے۔ حسین جہاں جہاں حسین صبر کر رہے ہیں، وہاں جو ناصر الحسین ہے، جو حسین کا مددگار ہے، جسے اللہ نے بشکل عباس رکھا ہے، وہ عباس بھی صبر کر رہے ہیں۔ لیکن عباس کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے کہ عباس ابن علی زندہ ہو اور حسین کا اکبر شہید ہو جائے، عباس زندہ ہو، زینب کے دونوں لخت جگر شہید ہو جائے، عباس زندہ ہو، بڑے آقا زادے اللہ اکبر عاصم ابن الحسن کا لاشا پامال ہو جائے۔ عزادارو، جب اہل بیت ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، ایک منزل وہ آئی کہ عباس حسین ابن علی کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ مقتل کے جملے ہیں، یہ عجیب جملے ہیں۔ میرے مولا ابوالفضل عباس نے اپنے مولا حسین سے کہا،
یا سیدی و مولائی هل لی من رخصت فی طلب الوغاء، مولا کیا مجھے اجازت ہے میں میدان جنگ کی طرف جاؤں؟ یہ جملے ان جملوں سے جڑے ہوئے ہیں، لقد ضاق صدری وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ، فرزند رسول میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے اور اب میرا جینے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو حسین کے اکبر سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی حسین محبت کرتے ہیں۔ مولا اب میرا جینے کا دل نہیں چاہتا، اکبر شہید ہو گئے، مولا اب میرا جینے کا دل نہیں چاہتا، قاسم شہید ہو گئے، مولا اب میرا جینے کا دل نہیں چاہتا، اون و محمد شہید ہو گئے، مولا اب میرا جینے کا دل نہیں چاہتا۔ میں نے سارے خاندان اہل بیت کو اپنی نگاہوں سے شہید ہوتا ہوا دیکھ لیا، لیکن حسین ابن علی نے عجیب جملہ کہا کہ انت حامل لوائی وقائد و معسکری، عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار، تم میرے لشکر کے علم بردار، عزادارو۔ ادھر حسین نے یہ جملہ کہا، ادھر عباس نے فنظر یمینا و شمالا، ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم علی اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے۔ مقتل پڑھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، عباس کو دائیں بھی لاشیں دکھائی دیے ہوں گے، بائیں بھی لاشیں دکھائی دیے ہوں گے۔ یہ اصحاب حسین کے لاشیں، یہ اہل بیت حسین کے لاشیں۔ حسین نے اجازت نہ دی، عزادارو۔ ایسے میں عباس کے کانوں میں آواز آئی، بچوں کے سسکنے کی، بچوں کے بلکنے کی، پیاسے بچے جو پیاس سے بلک رہے ہیں اور رو رو کے صدا بلند کرتے ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عباس نے یہ آواز سنی، دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف گئے۔ عزادارو عجیب منظر دیکھا، حسین کی ننھی 3 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے بچوں کو لے کے۔ بچوں گھبرانا مت، میرا چچا تمہیں پانی پلائے گا، میرا سقا تمہیں پانی پلائے گا۔ عزادارو عباس نے بھتیجی کو سینے سے لگایا، مشک سکینہ لی، خشک مشکیزہ لیا، آئے حسین ابن علی کی خدمت میں۔ یا سیدی و مولائی هل لی من رخصت فی طلب الماء، مولا ذرا اتنا بتائیے کہ پانی لانے کی اجازت ہے؟ عزادارو پانی لانے کی اجازت ملی۔ عباس چلے نہر القمہ کی طرف۔ 4000 تیر انداز ہے جو نہر القمہ پر موجود ہے۔ ایسے میں جب عباس نے قدم رکھا، مقتل کا جملہ ہے، جیسے شیر ببر کو دیکھ کر بھیڑ بکریاں تتر بتر ہو جاتی ہے، عباس کو آتا دیکھ کر لشکر ادھر سے ادھر ہو گیا۔ علی کے لخت جگر نے دریا کی ترائی میں قدم رکھا، مشکیزے کو بھرا، اپنا اقتدار دریا پہ بتلایا، لیکن پانی نہ پیا۔ یہ عباس کی وفا ہے، جب تک حسین پیاسے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں پانی کو منہ نہ لگاؤں گا۔ عزادارو مشک کو بھر کے عباس آگے بڑھے۔ کسی لعین نے آواز بلند کی، اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا ہم میں سے کوئی زندہ نہ رہے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ 2 لعین آگے بڑھے، ایک کا نام حکیم ابن طفیل، ایک کا نام زید ابن ورقہ۔ آگے بڑھے اور نخل کے پیچھے چھپ گئے، کھجور کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ زید ابن ورقہ نے آگے بڑھ کے وار کیا، مولا عباس کا دایاں ہاتھ کلائی سے کٹ کر زمین پہ گرا۔ میرے مولا نے رجز پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا میں پھر بھی حسین کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حکیم ابن طفیل آگے بڑھا، بایاں پنجہ پہ وار کیا، پنجہ کٹ کے زمین پہ گرا۔ میرے مولا نے پھر رجز پڑھا، لقد قطعوا ببغیہم یساری یا رب صلحہم الی حر النار، اے میرے اللہ انہوں نے میرا بایاں پنجہ بھی کاٹ دیا، انہیں واصل جہنم کر دے۔ عباس رکے نہیں، عباس آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے میں کسی لعین نے کہا، جب تلک مشک سلامت ہے کوئی عباس کو روک نہیں سکتا۔ عزادارو کسی لعین نے مشک کا نشانہ لے کر جو تیر جوڑا، میر انیس کے بقول مشک سے پانی نہیں، عباس کے بدن سے روح نکل گئی۔ اب جو تیروں کی برسات ہوئی، اجرکم علی اللہ، حسین کی آواز بلند ہوئی، الآن انکسر ظہری، ٹوٹ گئی میری کمر، وقلت حیلتی، بیچارہ ہو گیا حسین۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خداداد پاکستان کو جس قدر ہو سکتا ہے داخلی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس ملک کو اتحاد اور امن کا گہوارہ بنا. یہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ عطا فرما. ان ایام عظام میں ہمیں بھرپور طریقے سے عزاداری سید الشہداء کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وعطرته الطاہرین اور محمد و آل محمد صلوات. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.